دور سے دیکھنے والا شخص جب دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. تو جب کسی کے دیکھ لینے کے بعد نمازی کے دل میں یہ تصور آ سکتا ہے کہ شاید یہ جو دیکھ رہا ہے میری اس عبادت کو، تو اس کے دل میں اس کا نفس اسے ورگلاتا ہے اور اسے ریاکاری کی طرف لے جاتا ہے اور خوشنما بنا دیتا ہے. تو یقیناً ایسے ہی حج ہے، اس میں ایک لباس ہوتا ہے، خاص ایام ہوتے ہیں، ایک سفر ہوتا ہے، ایک حضر ہوتا ہے، اور اس پورے عمل کو ہر شخص آسانی سے دیکھ لیتا ہے اور اس عبادت میں بھی ریاکاری کا شائبہ پایا جا سکتا ہے. اور باقی زکوٰۃ ہے، اسی طرح باقی جتنی بھی بنیادی عبادتیں ہیں ان میں دکھلاوا اور ریاکاری نفس بندے کے دل میں پیدا کر دیتا ہے اور عبادت کرنے والا ریاکار ہو جاتا ہے. لیکن رمضان المبارک کی یہ عبادت، یہ جو روزہ ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، دکھلاوا نہیں ہوتا. اب کیسے کسی شخص کو پتا چلے دو بندے بیٹھے ہیں تو تیسرا اگر آ کر ان کے چہروں کو دیکھتا ہے تو کوئی فرق نہیں، وہ بھی بیٹھا ہے وہ بھی بیٹھا ہے. اب اس شخص کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ روزے میں ہے یا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ پوچھنے کے بعد جب پتا چلے کہ وہ کہتا ہے کہ انا صائم، میں تو روزے سے ہوں. پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھے اور 3 ہر مہینے میں روزے رکھے، جو حضور نے اپنی زندگی کے ماہانہ معمولات میں داخل کیے کہ پیارے محبوب کے ماہانہ جو شہریہ معمولات ہیں ان میں آقا کے 3 روزے بھی تھے. آپ 13 کا، 14 کا اور 15 کا چاند کے لحاظ سے روزہ رکھتے تھے. حضور کا یہ معمول مبارک تھا. اور ان کو ایام بید کے روزے کہتے ہیں، اور بید ابیض سے، بیاض سے سفیدی کو کہتے ہیں. تو چونکہ یہ راتیں جو 13 اور 14 اور 15 کی ہوتے ہیں وہ دن جیسی ہی ہوتی ہیں، سفید ہی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں ایام بید کہا جاتا ہے. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا. آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے، جب رمضان آئے 11 مہینوں کے بعد روزے رکھے، اور پھر ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، آقا فرماتے ہیں اس کے دل کا کھوٹ دور ہو جائے گا، درنگی ختم ہو جائے گی، دل کا صاف ستھرا ہو جائے گا، سبحان اور اللہ، دل کی صفائی اس بندے کے دل میں پیدا ہو جائے گا. یہ ایسی عظیم عبادت ہے روزہ کہ رمضان کے روزے رکھے اور 3 ہر مہینے معمول بنا لے. تو آقا نے اس شخص کی گواہی دی کہ وہ دل کا ستھرا ہوگا، دل کا صاف ہوگا. روزہ دل کے کھوٹ کو دور کر دیتا ہے، درنگی کو ختم کر دیتا ہے. ایسا روزہ اس کے اندر ایک انقلاب پیدا کرتا ہے کہ وہ برائی کو دور کر دیتا ہے اور نیکی کو بندے کے قریب کر دیتا ہے. اس لیے پیارے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عبادت کی بالخصوص یہ اہمیت ذکر فرمائی ہے. اور پھر صحابہ کا معمول مبارک دیکھیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابہ جب غزوات میں جاتے تھے تو رمضان المبارک میں کئی جنگیں آ جاتی تھیں. تو بہت ساری جنگیں ایسی تھیں کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان غزوات میں خود بنفس نفیس شریک ہوتے تھے. پیارے محبوب بھی سفر پہ جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، غزوے پہ جا رہے ہیں، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے رمضان شریف آ جاتا تو روزے رکھتے تھے. حالانکہ قرآن کریم میں سفر میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن صحابہ پھر بھی روزہ رکھتے. اگر ہم اس زمانے کا اس زمانے کے ساتھ موازنہ کریں کہ وہ دور کیسا تھا تو یقیناً جتنی سہولتیں آج ہمیں میسر ہیں اس زمانے میں بہت کم تھی. گرمی سے بچنے کے لیے صحابہ کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، سفر جاری ہوتا، غزوہ اور جنگ تیار ہوتی
اور سر کو چھپانے کے لیے دھوپ سے کوئی کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا، تو اسے آپ